بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جو پتھر ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ تم بلا لو من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ، یعنی پوری اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صرف ایک اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر شروع ہو جائیں کس طرح کی ایک سورج، یعنی ادیب جو پڑھے لکھے ہو جائے، انٹلیکچوئل ہیں جتنے بھی ہیں، جو بڑے اپنے اوپر فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے علم کا، اپنے زور کا، اور اپنے ہم بڑے عربی دان ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں، تو سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی ایک صورت وہ نہیں لا سکتے۔ ایک جگہ پہ تو آتا ہے کوئی ایک آیت لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ ہیں، تو اور اگر تو انہوں نے نہ کیا تو اس کو مانا بھی نہ، تو آگ، وہ آگ جو دکھائی جائے گی کس کے ساتھ دکھائی جائے گی؟ لوگ کون؟ انسانوں کو جو نہیں مانیں گے۔ نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر جو عمل نہیں کریں گے۔ تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا چاہیے، یہ اکثر اگلی زندگی ہے۔ اور آگے فرمایا جو مانیں گے ان کے لیے یہ بتایا گیا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دینا، بشیر کا مطلب ہی خوشخبری دینے والا ہوتا ہے نا، وَآمَنَ، اور بشر الَّذِينَ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جو ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایمان والا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے، اچھا فائدہ، جتنا نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سارا کوئی، اگر اس بندے سے کسی کو دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، کہ زبان سے دے رہا ہے، عمل سے دے رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایک درخت کی، پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے ایمان والا جو بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک جملہ میں بھی آپ کو کچھ بات کہوں گا نا، آپ کو اس بات کا اگر دکھ ہوتا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، دکھ دینے والی بات نہیں کرنی چاہیے، تکلیف دینے والی بات نہیں، عمل بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، کام بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان کی میں نے تھوڑی سی آپ کو بات بتائی، تھوڑی سی بتائی ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے۔ ایمان والے وہ ہوتا ہی وہ ہے جو جس سے کسی کو فائدہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اس کی ہر بات کو مانتا ہو۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان زبان سے نہیں لانا، یعنی پریکٹیکل عمل کرنا ہے ساتھ ساتھ، ہیں؟ عامل الصالحات، اور عمل کون سے کر رہے ہیں؟ صالح۔ وعامل الصالحات، عمل بھی کر رہے ہیں کون سے؟ صالح، برے عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ ایمان بھی لایا اور عمل بھی کرتا ہے۔ عمل کون سے؟ صالح کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، دوسرے عمل کرے گا تو وہ مومن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انا لہم، ان کے لیے ہوگی، جو عمل صالح کرے گا اس کے لیے ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ انا لہم، تو ان ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جنات، باغات، ایک باغ نہیں، ایک باغیچہ نہیں ہے، ایک درخت نہیں ہے، یا ایک باغ نہیں ہے، کئی باغ ملیں گے، ہر قسم کے میوے اس میں، جو ہماری سوچ سے بھی بات بہتر ہے۔ تاجری من تحتہا الانہار، اس میں نہریں بھی بہتی ہوں گی، ہیں؟ تاجری چل رہی ہوں گی، چلنے والی نہریں ہوں گی، کھڑی ہوئی نہیں ہوں گی، بس اس میں کھڑا ہے پانی، ویسے نہیں ہے، وہ چل رہی ہیں، پانی پیچھے سے آئی جا رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس قسم کی نہریں ہوں گی جو ہماری سوچ سے بھی بہتر ہوں گی، ہیں؟ تحتہا الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جو باغات ہیں نا، دیکھو بڑے مزے کی بات ہے، ایک باغ تو ہے نہیں ہے، جنات ہیں، تو جو جتنے وہ باغ ہوں گے تو ان باغوں میں سے جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، رزقاً، تو وہ ان کو جب رزق دیا جائے گا تو کیا سوچیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا، اور کہیں گے اس جیسا، قالوا ھذا الذی رزقنا، اس جیسا رزق جو ہے تھا، من قبل، اس سے ہم نے پہلے لیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یہ وہ روزے رکھو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح جب جنت میں بھی چلے جائیں گے آپ کو پرانی باتیں یاد آئیں گی، یاد رکھنا۔ وہی اس طرح کا رزق تو ہم نے پہلے بھی ہمیں ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جیسا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوں گے ازواجن، بیویاں، یعنی گھر والیاں، مطہرۃ، پاکیزہ، یعنی بدماش عورتیں نہیں ہوں گی، صالح ہوں گی، نیک ہوں گی، نیک سیرت ہوں گی، اور پاکیزہ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اسی طرح عورتوں کو خامد اچھے نیک صالح ملیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ پھر زندگی ہمیشہ کی ہو گئی، یہ عارضی ہے نا، یہ چند دن کے ابھی سو بھی جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر اب خطرہ ہوتا ہے، ابھی کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مر نہ جائے، مرنے کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا،
ساری دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی ہے، سارے کام کاج ان کے سارے نقصان برداشت کر رہے ہیں، مرے نہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم بڑے مکانوں میں بھی ہوگے تو تمہارے جو ہے نا وہ ہم تم کو پکڑ لیں گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے محلوں میں بھی ہوں گے تو جب موت تمہیں اگر پکڑ لگے. لیکن بچنا تو چاہیے نا، بیماری سے تو بچنا چاہیے نا. یہ کوئی بچنا بری بات نہیں ہے، ویسے ایک مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں. بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھے عمل کر کے آگے والی زندگی اچھی بنا سکیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. وہ